اچھا جی، تو آج ہم بات کر رہے ہیں پاکستانی ڈرامے عشق تم سے ہوا کی، جی بالکل. اور خاص طور پر اس کی 58ویں قسط کی. یہ قسط مطلب کافی اس پر بات چیت ہوئی ہے. ہمارے پاس ایک تفصیلی تجویز بھی ہے اس پر. ہاں، اور اس تجزیے میں کافی کچھ ہے. کرداروں کے جذبات، خوشی، غم، پچھتاوا. بالکل، اور کچھ تنقیدی پہلو بھی ہیں. تو ہم آج ہم اسی تجزیے کے روشنی میں دیکھیں گے کہ آخر اس قسط میں ایسا کیا تھا. صحیح. کیا چیز ناظرین کو زیادہ لگی؟ تو شروع کرتے ہیں شاید سب سے بڑے سرپرائز سے. گل والی خبر سے. ہاں، گل کی خوشخبری. ہم اور اس سے بھی بڑھ کر ساس کا رد عمل، وہ تو بالکل غیر متوقع تھا. جی، یہ تجزیہ بھی یہی کہتا ہے کہ یہ قسط نا مختلف کرداروں کے جذباتی سفر کو ایک ساتھ دکھاتی ہے. ہم ایک طرف تو گل اور احمر کی وہ خوشی تھی، ہم اور دوسری طرف وہ نوشی کا شدید غم. اور نعمان کا پچھتاوا. بالکل، یہی کانٹراسٹ، یہی تضاد کہانی کو دلچسپ بناتا ہے نا؟ صحیح کہا. اچھا، تو گل والے پہلو پر آتے ہیں. تجزیے میں جو لکھا ہے وہ یہ کہ گل کے ماں بننے کی خبر اور پھر احمر کا جو رد عمل تھا، جی. اسے بہت مثبت انداز میں دیکھا گیا ہے. اور ساس کا رویہ جو پہلے مطلب کافی منفی تھا، ہاں، بہت زیادہ. اس کا یوں بدل جانا، اسے تو ایک بڑا پلاٹ ٹویسٹ کہا گیا ہے. بالکل، کہانی کا اہم موڑ. جی، اور احمر کے لیے تو وہ شوہر گولز والی بات بھی کہی گئی ہے. ہاں، آج کل یہ ٹرم کافی استعمال ہوتی ہے. بالکل، کہ ایک مثالی شوہر. لیکن دوسری طرف دیکھیں تو نوشی کے کردار پر تجزیہ تھوڑا سا تنقیدی ہے. اچھا، کس طرح؟ وہ جس طرح اپنے غم کا اظہار کر رہی تھیں، چیزیں پھینکنا وغیرہ، اسے تھوڑا ڈرامائی قرار دیا گیا ہے. مطلب تجزیے میں یہ سوال اٹھایا گیا ہے کہ کیا غم کا اظہار تھوڑا اور کیا کہیں سنجیدہ یا باوقار طریقے سے نہیں ہو سکتا تھا؟ اچھا، یہ تو دلچسپ نقطہ ہے کہ کردار نگاری میں یہ چیزیں کیسے دکھائے جائیں. جی، یہ ایک بحث طلب بات ہے کہ شدید جذبات کو اسکرین پر کیسے دکھایا جائے کہ وہ مؤثر بھی لگیں اور شاید اوور دا ٹاپ نہ لگیں. لیکن ایک سین تھا جس کی بہت تعریف کی گئی ہے، وہ نعمان والا. ہاں، وہ قبر والا سین. جی، جب وہ اپنی ماں کی قبر پر جا کے معافی مانگتا ہے. تجزیے میں تو لکھا ہے کہ اس منظر نے دل جیت لیا. واقعی. وہ ماں کی کمی، بیوی کی سازشیں اور وہ بیٹے کا ایک طرح سے ٹوٹ جانا، سب ایک ساتھ محسوس ہوا. یہ منظر واقعی بہت گہرا تھا. ندامت، نقصان، یہ ایسے احساسات ہیں جن سے ہر کوئی جڑ سکتا ہے. صحیح. ایسے سین اکثر ناظرین پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں کیونکہ یہ بہت بنیادی انسانی جذبات کو چھوتے ہیں. غلطیوں کا احساس، پیاروں کو کھونے کا دکھ. بالکل. اچھا، پھر ایک اور پہلو بھی تھا تجزیے میں، وہ فاطمہ اور رئیس والا سب پلاٹ. ہاں، اس کا بھی ذکر ہے. اس کہانی کو خاص طور پر وہ جائیداد والے مسئلے کو تجزیے میں کہا گیا ہے کہ یہ 2010 کا سب پلاٹ لگتا ہے. مطلب تھوڑا پرانا، گھسا پٹا سا. جی جی، یہ بات لکھی ہے. اور ساتھ میں رئیس کی جو مشکلات ہیں، بزنس کے، بیوی کی ناراضگی، ان کا بھی ذکر ہے. تو یہ دلچسپ ہے کہ کیسے کبھی کبھی ضمنی کہانیاں مرکزی کہانی کے مقابلے میں کمزور لگتی ہیں. ہاں، کمزور یا پرانی لگ سکتی ہیں. یہ 2010 کا سب پلاٹ والی بات یہ اشارہ کرتی ہے کہ شاید یہ ٹریک اتنا فریش یا نیا نہیں لگا. بالکل، یہ اکثر ہوتا ہے ڈراموں میں کہ کچھ کہانیاں زیادہ توجہ کھینچتی ہیں، کچھ کم. تو خلاصہ یہ نکلتا ہے اس تجزیے سے کہ یہ قسط جذبات سے بھری ہوئی تھی. بہت زیادہ اتار چڑھاؤ تھے. جی، ایک طرف وہ بے پناہ خوشی تھی گل اور احمر کی، دوسری طرف نوشی کا وہ شدید ٹکراؤ والا غم، اور پھر نعمان کی وہ دل کو چھو لینے والی ندامت. لیکن ساتھ ہی کہانی کہنے کے انداز پر اور کچھ کرداروں کی پیشکش پر تھوڑی تنقیدی بات بھی ہوئی ہے. ہاں، یہ جائزہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ناظرین ڈراموں سے کیا چاہتے ہیں اصل میں. کیا وہ کرداروں سے ایک گہرا جذباتی تعلق بنانا چاہتے ہیں جیسے شاید نعمان کے سین سے بنا، یا پھر وہ کہانی میں نئے غیر متوقع موڑ دیکھنا زیادہ پسند کرتے ہیں، جیسے وہ ساس کا بدل جانا. شاید دونوں کا ایک اچھا توازن ضروری ہے، کہانی بھی چلے اور جذبات بھی محسوس ہوں. اور ایک آخری بات جو ذہن میں آتی ہے اس جائزے کو پڑھ کر، جی، کہ جب ایک ڈرامے میں کئی کہانیاں ساتھ چل رہی ہوں تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہر کہانی، ہر کردار اتنا ہی پاورفل ہو جتنا مرکزی کہانی؟ یہ ایک اہم سوال ہے. کیا ہر سب پلاٹ کو بھی اتنا ہی تازہ اور متعلقہ محسوس ہونا چاہیے؟ یہ سوچنے کی بات ہے. بالکل، کہ کیا ضمنی کہانیوں پر بھی اتنی ہی محنت اور توجہ دی جانی چاہیے جتنی مرکزی کہانی پر دی جاتی ہے؟ یہ غور طلب نقطہ ہے.